شمالی کشمیر کے ہندوارہ کے سراج پورہ علاقے میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب 35 سالہ مشتاق احمد کی لاش پنجاب کے فیروز پور سے پراسرار حالت میں ایک سنسان کھیت میں پائی گئی۔ اہل خانہ نے الزام عائد کیا کہ مقتول کو پھانسی دے کر قتل کیا گیا ہے اور اس کی جیب میں موجود رقم بھی قاتلوں نے لوٹ لی ہے۔ مشتاق احمد گزشتہ کئی سالوں سے فیروز پور میں شال پھیری کے لیے جاتے تھے اور اسی کام کے لیے اپنے گاہکوں سے ادائیگی وصولنے کے لیے وہ جمعرات بھی اپنے کمرے سے نکلے تھے۔ مقتول کے ساتھیوں کے مطابق جمعرات دیر رات تک مشتاق احمد اپنے کمرے میں نہ آنے پر انہوں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کی۔ تاہم جمعہ کی صبح وہ تب دبنگ رہ گئے جب مشتاق احمد کی لاش پراسرار حالت میں ایک کھیت سے ملی۔ مقتول کے لواحقین کا الزام ہے کہ مشتاق احمد کو قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس جرم میں ملوث مجرموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اہل خانہ نے جموں کشمیر انتظامیہ اور پنجاب حکومت سے اس معاملے میں تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ جموں کشمیر کے کئی سیاسی پارٹیوں نے مشتاق احمد کی ہلاکت پر سخت مذمت کی اور اس حملے میں شامل لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مشتاق احمد ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب مشتاق کے پیچھے ان کی والدہ، ایک معذور بہن اور بیوی سمیت 3 بچے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوارہ سے ویلی آن لائن کے لیے عادل اکبر کی یہ خصوصی رپورٹ۔ یہ بے دردی سے قتل ہوا ہے، یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ جاتے ہیں سرما میں، وہاں پر جو شال کا کام کرتے ہیں، تو شال کا کام کرنے کے لیے یہ جو ہے ان 3 مہینوں میں یہ اپنا شال وغیرہ ادھار دیتے ہیں وہاں پر، اور آج کل جو ہے یہ ادھار کے پیسے واپس وصولی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ پیسے لے کر تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے اس کے پاس تھا۔ یہ ایک شریف النفس لڑکا تھا جو اپنی محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اس کو ان درندوں نے اپنے گھر میں لیا ہے اور اس کو تشدد کیا ہے، پیسے بھی لوٹ لیے ہیں، موبائل بھی اس کا لوٹ لیا ہے اور اس کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اور ہماری اپنی گورنمنٹ ہے جنہوں نے یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھایا ہے، اس میں اعلیٰ ترین تحقیقات کریں گے اور ان کو جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ جناب، سراج پورہ کے تقریباً 50 سے 60 بندے فیروز پور جاتے ہیں شال پھیری کرنے کے لیے۔ ہر سال جاتے ہیں، اس سال نہیں جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، مگر پچھلے 4-5 سال سے ہمیں لگ رہا ہے کہ کشمیری کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ بیچارہ اکیلا یہاں کمانے والا تھا، اس کی ماں بوڑھی ہے، ایک بہن اس کی بالکل ہینڈیکیپڈ ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی تقریباً 25 سال کی ہے۔ بیچاری وہ کتنی زندگی اب برداشت کرے، کتنی زندگی نکالے گی وہ اکیلی۔ ہم یہ گورنمنٹ سے، LG گورنمنٹ سے، DC کپوارہ سے، DC فیروز پور سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان درندوں کو، ان بے صفت درندوں کو جنہوں نے اس کو بے دردی سے قتل کیا ہے، یہ اکثر جاتے ہیں بیچارے، یہ وہاں جاتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں وہاں یہ ادھار ڈالتے ہیں، ادھار لیتے ہیں۔ ہر کوئی کشمیری جاتا ہے، ہر کوئی مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ وہاں ادھار ڈالتے ہیں مال۔ جب فروری کا مہینہ آتا ہے کہ فروری کے مہینے میں یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس 30-35 ہزار 40 ہزار ہوں گے۔ تو ان بے درند صفتوں نے اس کو دیکھا شاید ہوگا، اپنے گھر میں اس کو بلایا اور اپنے گھر میں اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو اب کون پالے گا؟ اس کا جو باپ تھا پچھلے 10 سال، تقریباً 10 سال ہو گئے، وہ بجلی گری ہے، بجلی گرنے کی وجہ سے اس بیچارے کی بھی موت ہو گئی۔ اب یہ واحد کماؤ ہے گھر میں۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں، LG گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں، DC کپوارہ سے گزارش کرتے ہیں، اب یہ بیچارے کریں گے کیا؟ یہ واحد کماؤ تھا گھر میں، واحد کمانے والا تھا گھر میں، اب یہ بیچارے کیا کریں گے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے ہمارے گاؤں کے پورے۔ تب تک ہم لاش کو نہیں دفنائیں گے جب تک ہمارے ساتھ کچھ کمٹمنٹ ہوں گے۔ ہم ان بے درند صفتوں کو ہم پیچھے دھکیل دیں گے،
इनको हम सलाखों के पीछे धकेल देंगे, उनको पकड़ा जाएगा, इनको FIR लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, लग चुका है उधर पंजाब में। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल शायद लग गया उनको। वहाँ हमें राब्ते में है, वहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन वहाँ 1000 लोग जमा है कश्मीरी। मैं भी जाता था पहले, इस साल मैं नहीं गया। हम ये गुजारिश करते हैं खासकर DC कुपवाड़ा से, DC फिरोजपुर से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, LG से, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, तब तक हम लाश को नहीं दफनाएंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।